اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کافر دنیا میں مزے اڑا لے، عیاشیاں کر لے، ساری چاہتوں کو دنیا میں ہی پورا کر لے، لیکن آخرت میں اس کی پھر پکڑ ہوگی، آخرت میں پھر اس کو پکڑا جائے گا۔ کیسے دنیا میں تو نے عیاشی کی، کیسے دنیا میں تو نے، سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اتنا خوبصورت کیوں بنایا، اس کو اتنا زیب و زینت کیوں دی ہے، جب یہ فتنہ ہے اور یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اس کی طرف لوگوں کے دل کھینچتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو خوبصورت نہ بناتے تاکہ کسی کا دل اس طرف نہ کھینچے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے امتحان لینا تھا، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ کون اس دنیا سے پیار کرتا ہے اور کون اللہ تعالیٰ سے پیار کرتا ہے۔ یہ آزمائش اگر نہ ہوتی تو پھر تو دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہی کیا ہے؟ کون ساری صلاحیتیں اس دنیا کو پانے کے لیے لگاتا ہے اور کون اللہ کو پانے کے لیے لگاتا ہے؟ آج ہمیں جو جتنی صلاحیتیں دی گئی ہیں اور جتنی استعداد، عقل، بصیرت، بصارت دی ہے، وہ اسی لیے دی ہے تاکہ ہم ساری چیزوں کو استعمال کر کے اللہ کو حاصل کریں۔ ان وجدتنی وجدت کل شیء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تو نے مجھے پا لیا ویسے تو نے ساری کائنات کے خزانوں کو پا لیا، اور اگر مجھے نہیں پایا ان فقدتنی فقدت کل شیء، اور اگر مجھے نہیں پایا، اگر ساری کائنات کے خزانے بھی تجھے مل جائیں ایسا گویا کچھ بھی نہیں پایا۔ اللہ کا پانا گویا سب کچھ کا پانا ہے، اور اللہ کا نہ پانا گویا کسی چیز کا بھی نہ پانا ہے۔ آج ہمیں دنیا زیادہ مل جائے آدمی خوش ہوتا ہے، کم ہو جائے تو پریشان ہوتا ہے۔ نہ یہ ہنسنے کی جگہ ہے، خوشی کی جگہ ہے، نہ یہ غم کی جگہ ہے۔ نہ دنیا کے آنے سے آدمی کو خوش ہونا چاہیے، نہ جانے سے، اور کم ہونے سے نہ اس کو غمزدہ ہونا چاہیے۔ یہ خوشی کا زمان ہے، یہ تو آزمائش ہے، کون اس میں لگ کر اتنا لگتا ہے کہ صبح شام اسی کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے، اور کون اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی یاد رکھتا ہے۔ قطب الاقطاب شیخ حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سہارنپور کی ساری گاڑیوں کو اپنی گاڑی سمجھ لیا، اور سہارنپور کی ساری دکانوں کو اپنی دکانیں سمجھ لیا۔ تو اگر ساری دکانیں ایک آدمی کو مل جائیں، ساری مارکیٹیں مل جائیں، تو آدمی 2 روٹی کھائے گا، 1000 روٹی تو نہیں کھا سکتا کہ میری 100 دکانیں ہیں اس لیے آج سے 1000 روٹی کھانا شروع کر دیں۔ 2 ہی روٹی کھائے گا، بلکہ جس کے پاس دنیا زیادہ ہوگی اور دین نہیں ہوگا، دنیا زیادہ دین نہیں ہے، یہ مثال سے اس کی تو تفکرات کی وجہ سے اس کو 2 روٹی بھی کھانا نصیب نہیں ہوتی، ہر سوچ بچار کی وجہ سے اس کا بیٹا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، کام کرنا چھوڑ جاتا ہے۔ پھر ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کا معدہ ہضم نہیں کرتا، اس لیے آپ کچھ دوسری چیزیں، کچھ سبزیاں، کچھ فروٹ کھا لیا کریں کہ آپ کا معدہ متاثر۔ وہ غموں کی وجہ سے، سوچ بچار کی وجہ سے اس کو تو 2 روٹی بھی کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ اور ہم دنیا والوں کو آج للچائی نظر سے دیکھتے ہیں، اس کے پاس تو بڑی دنیا ہے، اس کے اندر کا حال پوچھ کے دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی کتنا پریشان ہوتا ہے۔ دنیا جگہ ہی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونہ
خاک میں اہل شام کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شام کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے۔ کیسے کیسے بادشاہ، کیسے کیسے دنیا میں دل لگانے والے اور دنیا کو اکٹھا کرنے والے سارے وزیر، صدر بھی وہی جا رہا ہے اور وزیر بھی اسی قبر میں جا رہا ہے اور عام غریب سے غریب آدمی بھی اسی قبر کی کوٹھی میں جا رہا ہے۔ لیکن ہم دنیا داروں کو دیکھتے ہیں جو للچائی نظر سے دیکھتے ہیں، دار لبکتی ہے جس طرح کی اس کے پاس گاڑی ہے، کاش کے کی گاڑی ایسی گاڑی مجھے بھی مل جائے، جس طرح اس کے پاس کوٹھی ہے کاش کی ایسی کوٹھی مجھے بھی مل جائے، جس طرح اس کی دکانیں اور مارکیٹیں ہیں کاش ایسی دکانیں اور مارکیٹیں مجھے بھی مل جائیں۔ لیکن یہ نہیں دیکھتے وہ کتنی خوشحالی میں زندگی گزار رہا اور کتنی پریشانیوں میں زندگی گزار رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر سے نکلے، مسجد نبی میں پہنچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ دوپہر کا وقت ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں بیٹھے ہوئے۔ پوچھا کس چیز نے اس دوپہر کی شدت میں تم کو یہاں پہنچایا ہے؟ عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک نے ہمیں گھر سے نکالا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واللہ، اللہ کی قسم، ما اخرجنی الا اخرجکما، جس چیز نے تم دونوں کو گھروں سے نکالا ہے، اللہ کی قسم اسی چیز نے مجھے بھی گھر سے نکالا۔ میں بھی بھوک کی وجہ سے نکلا، میں بھی بھوک کی وجہ سے نکلا۔ تینوں حضرات بھوک کی حالت میں ہیں۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں تینوں حضرات تشریف لے گئے۔ آپ کی اہلیہ ام سلیم دیکھ کر بڑی خوش ہوئی، آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لے آئے، اور واقعہ تو یہ خوشی کی بات ہے۔ کسی دنیا دار کا دنیا کی وجہ سے گھر میں آنا یہ فخر کی بات نہیں۔ اب نبی تو نہیں آ سکتے، لیکن اگر کسی دنیا دار کے گھر میں کوئی دیندار متقی آدمی پہنچ جائے تو اس کے آنے کی فخر ہونا چاہیے، خوشی ہونی چاہیے۔ جس طرح درد والوں کے پاس باتیں جاتی ہیں کتنا خوش ہوتے ہیں، وہ بوجھ نہیں سمجھتے اپنے پاس۔ بین ملکوں میں ترکی میں ہماری جماعت گئی، اتنا اکرام کرتے ہیں کہ وہ مسجد میں اکرام لا نہیں سکتے، وہ گھروں میں کے اندر بلا لیتے ہیں۔ یہ تو 5-7 آدمی گھروں میں آ جائیں گے، ہم اتنا سامان لے کر جائیں پھر برتن واپس لائیں، خوش ہوتے اپنے گھروں میں، سعادت بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ والے جماعت کا کام کرنے والے، یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ ہم باہر نکلتے کھانا کھا کر تو مذکورات نے ہمارے جوتے سیدھے بھی کیے ہوئے ہوتے تھے اور صاف بھی کیے ہوئے ہوتے تھے۔ ہم پوچھتے بھی یہ کیوں، کس نے کیا؟ صاحب خانہ کہتے ہیں ہماری مذکورات اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کے جوتوں کو صاف کرنے کو سعادت سمجھتی ہیں۔ یہ اللہ کے مہمان، اللہ کے نبی کے مہمان، اللہ کے نبی کے دین کو لے کر آئے ہیں اور ہمارے گھر میں آئے ہیں، ہم ان کے جوتے سیدھے اور صاف نہ کریں تو کیا ہمارے لیے اس سے بڑی خیر کی کیا بات؟ ایسے لوگ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں حضرت ام سلیم نے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی اطلاع دی، ہمارے گھر میں آج 3 مہمان آئے ہیں، تشریف لے آئے، خوش ہوئے۔ اتنے میں 3 قسم کی کھجوریں گھر میں لے کر آئے، کچھ پکی، کچھ آدھ کچی، تو کچھ وہ ڈوکے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ایوب آپ 3 قسم کی کھجوریں لے کر کیوں آئے، ایک قسم کے لیے آئے؟ ایسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو اس بات کی خوشی ہوئی آپ ہمارے گھر میں تشریف لائے ہیں، اس لیے میں نے 3 قسم کی کھجوریں اس لیے لایا ہوں، آپ کو جو پسند ہو جو مرغوب ہو آپ وہ کھجوریں، پکی کھجوریں آپ پسند کرنا چاہیں تو آپ پکی کھجوریں کھا لیں گے، آج کچری پسند ہو تو آج کچری کھا لیں گے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں کھا رہے تھے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بکری کا چھوٹا سا بچہ ذبح کیا، سالن بنایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی دی، اس کے اوپر گوشت کا تھوڑا سا ٹکڑا رکھا اور فرمایا جاؤ یہ میری فاطمہ کو دے کر آؤ، اس نے بھی کئی دنوں سے روٹی نہیں کھائی، فاطمہ کو دے کر آؤ، اس نے بھی کئی دنوں سے روٹی نہیں کھائی، گھر کا کام خود کرتی تھی، آپ نے تو دیکھا ہے، اور چکی بھی خود ہاتھ سے چکی بھی پیستی تھی، پانی بھی خود کر کے خود بھر کر لاتی اور کپڑے بھی میلے ہو جاتے تھے۔ اتنی سادہ زندگی، ساری امت کی مستورات کو یہ سبق دیا ہے کہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، دنیا عیش و عشرت کی جگہ نہیں ہے، یہ تو زندگی گزارنے کے لیے ہے۔ آج ہماری مستورات کا تو جی نہیں بھرتا کپڑے لے کر، جتنے بھی کپڑے لے کر دیے جائیں اللہ ماشاء ان کا جی نہیں بھرتا، اور آ جائیں اور آ جائیں اور آ جائیں۔ شاید کوئی عورت ایسی کہتی ہو کہ میرے پاس تو کپڑے کافی ہیں، اب مجھے اور کپڑے نہیں چاہیے۔ کپڑوں کے ساتھ محبت ہوتی ہے، زجر للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والأنعام والحرث۔ عورتوں کا بھی ذکر کیا، مردوں کا بھی ذکر کیا، مردوں کو کن چیزوں سے کے ساتھ محبت ہوتی ہے، عورتوں کو کن چیزوں کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ عورتوں کو گھر کے ساز و سامان کے ساتھ محبت ہوتی ہے، سونے چاندی کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اور مردوں کو مال دولت کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ زیادہ کماؤ، زیادہ محنت کرو، زیادہ مال آئے گا، اس لیے زیادہ چیزیں خریدیں گے اور زیادہ اچھی زندگی بنے گی۔ جن کے پاس زیادہ چیزیں ہیں، اگر ان کے گھر میں دین نہیں ہے، ان سے جا کر پوچھیں تو صحیح کہ ان کو کتنی پریشانیوں میں زندگی گزارے۔ اس لیے یا ہمارے شیخ الحدیث صاحب ہیں، ساری گاڑیوں کو میں اپنی گاڑی سمجھتا ہوں اور ساری دکانوں کو اپنی دکانیں سمجھتا ہوں۔ 100 گاڑیاں ہوں تو آدمی 100 گاڑیوں پر تو سوار نہیں ہوتا۔ اور آگے فرمایا جس وقت مجھے سفر کرنے کے لیے گاڑی کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ مجھے گاڑی عطا فرما دیتا ہے، ضرورت پوری کرنی۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے 2 بڑی شخصیات کو پیدا کیا اور امت کے لیے وہ ہزاروں کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے حضرت مولانا بھائی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے حضرت قطب الاقطاب شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے تھے، گھر والوں نے ان کو چھوٹا سا تکیہ بنا کے دیا ہوا تھا۔ چھوٹے بچوں کو چھوٹی چیزوں کے ساتھ بڑی رغبت اور بڑی محبت ہوتی ہے، استعمال بھی کرتے ہیں لیکن ان چھوٹی چیزوں کے ساتھ کھیلتے زیادہ ہیں۔ چھوٹا سا تکیہ گھر والوں نے بنا کے دیا ہوا تھا، حضرت شیخ الحدیث صاحب اس کے ساتھ بڑے خوش ہوتے تھے۔ ایک دن حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا زکریا وہ چھوٹا تکیہ تو لے کر آؤ۔ شیخ الحدیث فرمانے لگے ابا جان آپ اپنا بڑا تکیہ لینا، یہ تو میرا تکیہ ہے، یہ تو میرا تکیہ ہے۔ والد صاحب نے ایک تھپڑ مارا اور فرمایا ابھی سے تم ان چیزوں کو اپنی چیزیں سمجھنے لگ گئے ہو،
رشا قدیم فرماتے ہیں بڑے ہونے تک وہ بات میرے والد صاحب کی یاد رہی کہ دنیا کی کوئی چیز اپنی نہیں ہے، یہ ساری پرائی ہے۔ کپڑے بھی آدمی بہت ہوتا ہے تو کپڑے بھی صحیح سالم نہیں اتارے جاتے، بلکہ کپڑوں کو بھی کاٹ کے اتارا جاتا ہے۔ جس دنیا میں ہم نے دل لگایا ہوا ہے وہ تو کپڑے بھی اتار کے نہیں اتارے جاتے، بلکہ وہ تو کاٹ کے اتارے جاتے۔ ساری کائنات کے اندر ایک آدمی کو چھوڑ دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ تم اپنی خواہشات کو پورا کر لو، ساری کائنات کے اندر ایک آدمی کو چھوڑا جائے، اپنے دل کی چاہتوں کو پورا کر لو۔ ایک بندے کی چاہتیں اس کائنات کی چیزوں سے پوری نہیں ہو سکتی، چاہتیں خواہشات بڑھ جائیں گی اور کائنات کی ساری چیزیں کم ہو جائیں گی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی ولی دنیا، ایسا مجھے اور اس دنیا سے کیا کروں، میری مثال تو ایسی ہے۔ رضی اللہ رسول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے، آپ کے جسم پر نشانات پڑ گئے اور نرم نازک جسم پر نشانات پڑی جایا کرتے ہیں۔ رضی اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیں تو ہم آپ کے لیے نرم بستر بچھا لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری مثال تو ایک مسافر کی سی ہے، مجھے نرم بستر کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میری مثال ایک مسافر جیسی ہے، جیسے ایک مسافر آدمی سفر کرتا ہے اور دھوپ کی شدت ہوتی ہے، تھک جاتا ہے اور آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر سائے کے نیچے ٹھہر جاتا ہے، پھر آگے سفر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میری مثال ایسی مسافر جیسی ہے۔ اس لیے فرمایا دنیا کا گھر آباد کیا، عقبا کا گھر برباد کیا، دنیا کا گھر آباد کیا، عقبا کا گھر برباد کیا، جی ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو بھی انسان بھول گئے۔ آج تو جینے کے سارے پروگرام ہیں، مرنے کا پروگرام ہم نے بنایا ہی نہیں ہے۔ اس دنیا کی اللہ کے ہاں کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے۔ ہم صحابہ کی زندگی کو دیکھیں، انہوں نے کیسے دنیا کے اندر زندگی گزاری ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شام کا گورنر بنایا، مدینہ منورہ سے شام تشریف لے گئے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی کے دل میں خیال آیا کہ میں جا کر دیکھوں تو صحیح، مدینہ منورہ میں تو غربت تھی، قسم کرسی کی زندگی تھی، کھانے پینے کے لیے بھی چیزیں زیادہ میسر نہیں ہوتی تھی۔ میں دیکھوں ابو بیدہ کو ہم نے گورنر بنایا ہے، دیکھیں ان کا کھانا کیسے ہے، ان کا مکان کیسے ہے، ان کا لباس کیسے ہے، کہ شام تو بڑا سرسبز علاقہ، لہلہاتی ہوئی کھیتیاں، عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والے۔ جب ہم پہنچے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہنچے، حضرت ابو بیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات فرمائی کہ میں آپ کا مکان دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بیدہ رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین، آپ کو تو سوائے آنکھوں سے آنسو بہانے کے اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ابو بیدہ دکھاؤ تو صحیح آپ کیسے گھر میں رہتے ہیں۔ امیر المؤمنین کو ساتھ لیا اور چلتے رہے۔ راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا ابو بیدہ، میں نے کہا تھا کہ آپ کا اپنا گھر دکھاؤ، آپ کے گھر تک جانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین
اب آپ کو اپنے گھر تک ہی تو لے کے جا رہا ہوں. سفر کرتے کرتے گھر کے باہر تک پہنچے. ایک جھونپڑی بنی ہوئی ہے، گھاس پھوس کی جھونپڑی بنی ہوئی ہے. کوئی شاہی محل نہیں تھا. اور کون ہے؟ وقت کے گورنر ہیں، ملک شام کے گورنر. اور اندر داخل ہوئے. امیر المومنین حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھا، تمہارا گھر کا سامان، ابو بیدہ گھر کا سامان کہاں ہے؟ تم زندگی کیسے گزارتے ہو؟ حضرت ابو بیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے الماری کھولی اور اس میں سے ایک پیالہ نکالا اور اس میں روٹی کے ٹکڑے بھگوئے ہوئے تھے، پانی کے اندر بھگوئے ہوئے تھے. امیر المومنین نے پوچھا ابو بیدہ تم اسی سے وقت گزارتے ہو، اسی سے اپنی زندگی گزارتے ہو؟ یہ امیر المومنین، جب بھوک لگتی ہے میں ٹکڑے بھگو کے اس کے اندر رکھتا ہوں، پیالے کے اندر. جب بھوک لگتی ہے تو میں کھا لیتا ہوں. اور میں ہفتے میں ایک دفعہ کسی عورت سے روٹی بنوا لیتا ہوں، بعد میں روٹی خشک ہو جاتی ہے اور میں پورا ہفتہ اسی روٹی کو بھگو بھگو کے کھاتا رہتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی اور دیکھی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. حضرت ابو بیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر المومنین، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ کو آنکھوں سے آنسو بہانے کے علاوہ میرے گھر سے اور کچھ فائدہ نہیں ہوگا. یہ ان لوگوں کی زندگیاں ہیں، سادہ زندگی گزار کر گئے اور امت کو سبق دے کر گئے ہیں. یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے. اس وقت کو تو یاد رکھیں کہ کس حالت میں ہم دنیا سے جائیں گے. ہم کس حالت میں دنیا سے جائیں گے. اب ہماری زندگی کیسی ہے بہت بھی یاد نہیں ہے. جیسے میں نے عرض کیا، بس یہی کوشش ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ہماری کسی طرح اچھی بن جائے. امیر لوگ اپنے عمارت کے فخر میں زندگی گزار رہے ہیں. جتنا پیسہ خرچ ہو سکتا ہے کرتے ہیں، کہتے بس یہ دنیا کی زندگی کھا پی لو پہن لو. اور غرباء کی زندگی، جن کو ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہوتا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، غریب لوگوں کو ہلکا نہ سمجھو، غریب لوگوں کو ہلکا نہ سمجھو، بلکہ ان کے ساتھ دوستی لگاؤ. قیامت کے دن کہا جائے گا کہ جن لوگوں کے ساتھ تم نے محبت کی ہے اور جنہوں نے تمہارے ساتھ محبت کی ہے، تم خود بھی جنت میں چلے جاؤ اور ان کو بھی ساتھ جنت میں لے کے چلے جاؤ. اس لیے فقیر غریب لوگوں کے ساتھ بھی تعلق رکھنا چاہیے. کسی کو ہلکا گھٹیا نہیں سمجھنا چاہیے. کس کے پاس تو مال پیسہ نہیں. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی کے متعلق فیصلہ ہوگا کہ تم جنت میں چلے جاؤ. آدمی کھڑا رہے گا، جنت میں جائے گا نہیں. حالانکہ تو بھاگ کر جنت میں جانا چاہیے کہ جنت کا فیصلہ ہو گیا، جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا. لیکن وہ آدمی کھڑا رہے گا، اس کو کہا جائے گا تو آپ کے لیے تو جنت میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے، آپ جنت میں جاتے کیوں نہیں ہو؟ تو وہ آدمی کہے گا مجھے فلاں آدمی نے میری فلاں ضرورت پوری کی، فلاں وقت میں مجھے کھانا کھلایا، مجھے پانی پلایا، میری فلاں ضرورت پوری کی ہے، اس لیے میں ان کے بغیر جنت میں اکیلا نہیں جا سکتا.
جاؤ جنہوں نے آپ کی دنیا میں ضرورت پوری کی، آپ کے کھانے کا بھی خیال رکھا، آپ کے لباس کا بھی خیال رکھا اور آپ کے مشروب کا بھی خیال رکھا، چلو جاؤ تم خود بھی جنت میں چلے جاؤ اور ان کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صبح کی نماز پڑھائی اور بہت سارے صحابہ اس نماز میں تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرا اور فرمایا مجھے لگتا ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ بحرین سے مال آیا ہے، تو مال لینے کے لیے آئے ہو، اس لیے آئی تعداد زیادہ نظر آ رہی ہے۔ صحابہ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوکر و فاقہ ہے، ضرورت کی وجہ سے آپ کے پاس ہم حاضر ہوئے ہیں کہ کچھ ہمیں مال مل جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم بھوکے ہو اور بھوکی حالت میں مر جاؤ گے، مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم بھوکے ہو اور بھوکی حالت میں مر جاؤ گے، مجھے تو اس بات کا خطرہ ہے جس طرح پہلے لوگوں پر دنیا کی بساط ہوئی اور وہ ہلاک ہو گئے، دنیا میں لگ کر ہلاک ہو گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی ایسے دنیا میں لگ کر ہلاک ہو جاؤ، مجھے اس بات کا ڈر ہے۔ کہیں تم بھی دنیا میں لگ کر جاؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں لگنا نہیں ہے، کام سارے کرنے ہیں۔ کھیتی والے نے کھیتی کرنی ہے، ملازم نے ملازمت کرنی ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کو اتنا یاد کرو، ایسے یاد کرو، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اتنا اللہ کے ساتھ تعلق جوڑو، کیونکہ ذکر جو اللہ سے تعلق کا ذریعہ ہے، اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ماں باپ سے علیحدہ ہو جاؤ، بہن بھائیوں سے تعلقات ختم کر دو۔ تبتل جدائی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب سے رشتے ناطے توڑو، میں کہ ساری چیزوں پر اللہ تعالیٰ کو مقدم رکھو، اللہ تعالیٰ کو ترجیح دو اور اس کے تعلق کو غالب رکھو۔ آپ اپنی جگہ پہ سارے کرتے رہو لیکن اللہ کو نہ بھولو۔ وَسَارِعُوا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، مال پیسے کی طرف مت دوڑو جیسے ان کا ہرس، بس اسی کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا، نہیں تو میں اس طرف مت دوڑو، جو مقدر میں ہے وہ مل کر رہے گی، اتنا کرو جتنا جائز کی حد تک۔ اتنی نہ کرو کہ آپ کا مال دین مٹ جائے اور اپنا چین سکون بھی ختم ہو جائے۔ دیکھیں نہیں دکانداروں کو کھانا آتا ہے نا دوپہر کا، تو گاہک آ جاتے ہیں تو وہ کھانا نہیں کھاتے، کھانا ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں جس مقصد کے لیے یہ کما رہے ہیں دنیا کو، بعض اوقات وہ بھی بڑی دفعہ کھانا گرم کراتے ہیں، پھر دوسری دفعہ گرم کراتے ہیں، اور پھر مال پیسہ آتا ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جس باپ بیٹے سے اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں دین کے پیغام کو پہنچایا ہے، جس باپ بیٹے کی قربانی کی وجہ سے، ایک ملک میں نہیں ساری دنیا کے اندر مصروفیت اتنی زیادہ تھی کہ کھانا لایا گیا،
ٹھنڈا ہو گیا، دعوت دے رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، پھر ٹھنڈا، پھر کھانا لایا گیا۔ تو پھر ایک دفعہ چائے لائی گئی، ایک دفعہ چائے لائی گئی، خادم نے چائے لائی، پھر ٹھنڈی ہو گئی، پھر گرم کرائی، پھر ٹھنڈی ہو گئی، پھر گرم کرائی، پھر ٹھنڈی ہو گئی۔ 7-8 مرتبہ جس چائے کو گرم کیا جائے اس چائے کا ذائقہ کیا باقی رہے گا۔ 7-8 مرتبہ چائے گرم کرائی گئی اور فرماتے چائے کھانا تو ٹھنڈا ہو ہی جاتا ہے، چلو چائے گرم پی لیں، لیکن 7-8 دفعہ گرم کرانے کے بعد بھی چائے حضرت کو ٹھنڈی پینی پڑتی تھی۔ یہ ہے پھر بھی چائے ٹھنڈی پینی پڑتی تھی۔ اس لیے زندگی گزارنی ہے۔ میں نے کہا کیا تھا، ہماری گجرا والا میں تشکیل ہوئی تو ایک ساتھی میرے ساتھ رہ کر گھروں ملکوں کے مہمان تھے، کئی ملکوں کے، تو مقامی ساتھی کے ساتھ ہم گشت کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو میں نے ان کو کہا کہ یہ سارے لوگ قابل رحم ہیں، کہ اگر دین نہیں ہے یہ قابل رحم لوگ، اتنے کوٹھیوں والے، محلات والے، ہر ایک کی کوٹھی دوسرے سے مختلف ڈیزائن میں، گیٹوں میں۔ تو میں نے ویسے سرسری بات کی کہ یہ لوگ قابل رحم ہیں، تو مقامی ساتھی کہنے لگے ہاں واقعی یہ لوگ قابل رحم ہیں۔ میں نے کہا میں نے تو ویسے سرسری بات کی تھی، جو قابل رحم کیسے ہیں؟ کہنے لگے ایک ہمارا نمازی تھا، میرا ان کے ساتھ تعلق تھا، تو کئی دن تک مسجد میں نہیں آئے، میں ان کے گھر گیا، دروازہ بجایا، کھٹکھٹایا، گھر والوں نے کہا یہ تو کئی دن سے اپنے کمرے میں ہی بند ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جاتے۔ کہتے میں نے پوچھا کہ کیا بیمار ہیں، طبیعت خراب ہے؟ کہنے کہ بیمار بھی نہیں ہیں، بس سارا دن کمرے میں پڑے رہتے ہیں۔ کہتے میں نے کہا پردہ کراؤ، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ جب اندر کمرے میں گئے، پر کہتے پریشانیاں اتنی زیادہ ہیں کہ نہ کھانا اچھا لگتا ہے، نہ پینا اچھا لگتا ہے، اس پریشانی کی وجہ سے میں مسجد میں بھی نہیں جا سکتا۔ کیا پریشانی؟ اولاد بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بیٹے بھی ہیں۔ کہنے لگے میں نے اپنی بیٹی کو 1 کروڑ روپے، اس پر پہلے کی بات ہے، 1 کروڑ روپے کی کوٹھی لے کر دی ہے جہیز میں۔ میرے داماد نے میری بیٹی کو گھر واپس بھیج دیا ہے کہ یہ جہیز 1 کوٹھی تھوڑی ہے اور لے کر آؤ۔ اللہ، میں اس پریشانی میں ہوں۔ بیٹے کو میں نے 25 لاکھ کی گاڑی، کئی سال پہلے، اب تو کروڑ سے بھی زیادہ، میں نے بیٹے کو اتنے لاکھ کی گاڑی لے کر دی ہے، میرا بیٹا پھر بھی مجھ سے سیدھے مجھ سے بات نہیں کرتا، نہ بیٹا مجھ سے، بیٹے کی وجہ سے بھی پریشانی ہے اور بیٹی کی وجہ سے بھی پریشانی، اس لیے نہ مجھے کھانا اچھا لگتا ہے اور نہ مجھے پینا اچھا لگتا ہے۔ یہ زندگی ہے، یہ صلاحیتیں ساری دنیا اکٹھی کرنے کے لیے اللہ نے نہیں دی، پھر بھی برائی نہیں ہوگی جتنی بھی ہم محنت کرتے ہیں۔ بعض مال کے مالدار ہوتے ہیں اور بعض مال کے چوکی دار ہوتے ہیں، بعض مالدار ہوتے ہیں اور بعض چوکی دار ہوتے ہیں۔ مالدار کسے کہتے ہیں؟ مالدار وہ ہوتے ہیں جو اپنے دونوں ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اپنی ضروریات بھی پوری کرتے ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں بھی خوب خرچ کرتے ہیں، یہ مالدار ہوتے ہیں۔ اور مال کے چوکیدار جو مال گن کر رکھتے ہیں، مال کے محافظ ہوتے ہیں۔ بعض اوقات تو وہ لوگ اپنے اوپر وہ مال خرچ نہیں کر سکتے، مال کے ساتھ محبت اتنی ہوتی ہے
قسمہ پرسی کے عالم میں زندگی گزارتے ہیں اور بعد میں ان کے بعد ان کی اولادیں ان کی عیاشیاں کرتی ہیں، ساری زندگی مال اکٹھا کر کر کے اپنے چین سکون کو ختم کر دیا۔ اولاد مجھے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ سنی سنائی بات، یہ کتابی بات نہیں ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جو بہت اچھی زندگی گزار سکتے تھے لیکن ایسی میں نے پرانے کپڑے، جو بڑی سے بڑی گاڑی بھی لے سکتے تھے لیکن سائیکل پر سفر کرتے، سائیکل چلانا، اور جب چھوڑ کر گئے فوت ہو گئے تو پھر ان کی اولاد نے ایسے دنوں کے اندر کروڑوں روپے ضائع کر دیے، دکانیں مارکیٹیں بیچ دی، کوئی زمینیں بیچ دی، عیاشیوں میں لگا دی۔ اگر وہی مال اپنے اوپر استعمال کریں اور اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور ضرورت کے مطابق زندگی گزاریں، دیکھیں خوشیوں بھری زندگیاں ملیں گی۔ بعض لوگ مال کی محبت کی وجہ سے پریشانیاں مول لے لیتے ہیں۔ ہم سعودیہ میں تھے اسی سال، جماعت کے ساتھ سے گئے تھے 4.5 مہینے کے لیے۔ جب حالات لیکن کچھ بہت زیادہ پریشان ہیں لوگ، ایسے ہم تو کسی کو مشورہ بھی دیے تھے کہ سعودیہ جائے، مال پیسہ کمانے کے لیے نہ جائے۔ سینکڑوں لوگوں سے ملاقات ہوئی، ایک بلڈنگ میں کئی ساتھی رہتے تھے، 30 40 ساتھی ایک بلڈنگ میں، وہاں ملاقاتیں بہت آسانی سے ہو جاتی ہے ایک ہی بلڈنگ میں۔ جب ہم لوگوں کی پریشانیاں سن کر تھک گئے، ہم نے پھر پوچھنا ہی ہوگا کس کی ہسٹری کتنی سنیں۔ جو مال پیسہ کمانے کے لیے گئے ہوئے ہیں کتنے کیا نہ واپس جانے کے ہیں، نہ یہاں نہ یہاں کام ملتا ہے تو تھوڑا سا ملتا ہے، یہاں کے مکان کرایہ، اور بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے اوپر قرضہ جو بات حاصل کرنا مقصود۔ ہم پوچھتے کہ قرضہ کس سے چڑھ گیا، پھر وہ تفصیل تعلق تو بن جاتا تھا، پھر بتاتے ہم نے جن کا کام کچھ لگا ہوا ہوتا ہے۔ ایک ساتھی نے کہا الخرج شہر میں، ریاض کے 6 شہر تو بہت ہے جہاں ہم نے کام کیا، کہنے لگے ہم نے، ایک ساتھی کہنے لگا میں نے 18 لاکھ کی وہاں کچھ زمین لی ہے، کچھ قرضہ اتر گیا ہے، کچھ باقی ہے، بس دعا کریں کہ وہ میرا قرضہ اتر جائے پھر میں 4 مہینے کے لیے جاؤں۔ اس کو بھی لوگ قرضہ سمجھتے ہیں جو اپنی ضرورت سے زیادہ مال کی بڑھوتری کے لیے، اس کے علاوہ سینکڑوں لوگ پریشان۔ بعض لوگوں کو تو 18 سال، میں نے ایک ساتھی سے کہا جی میں گیسٹ پہ گیا تھا تو کہ 18 سال سے پاکستان واپس نہیں آیا، 18 سال سے پاکستان۔ پھر دوسرے دن ساتھی نے کہا مولانا صاحب آپ کہہ رہے تھے 18 سال، ہم ایک ساتھی سے مل کے آئے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے 20 سال ہو گئے پاکستان سے جو سعودی آئے ہوئے، 22 سال ہو گئے میں واپس نہیں گیا۔ یہ دنیا خطرناک، بچے بچیاں بیوی کیا عالم ہوگا، ناگفتہ بے حالات نہیں کہ ہم بول بھی نہیں سکتے کہ کیا ہوگا، نہ دنیا بنی نہ آخرت۔ جب آدمی، آخری بات کر کے سمیٹ، آدمی اپنی استطاعت سے زیادہ کام بڑھاتا ہے، آپ کی سہولت کے لیے عرض کرنا، جب آدمی اپنی استطاعت سے زیادہ کام بڑھا لیتا ہے نا حرص کی وجہ سے، اس وقت زیادہ پریشانی آتی۔ ہمیشہ دیکھا اپنی استطاعت سے کئی کام شروع کر دیے، ادھر سے بھی مال آتا ہے، ادھر سے بھی آتا ہے، ادھر سے بھی آتا ہے، پھر قرض سر پہ چڑھ جاتے ہیں، لین دین والے بھی بہت سارے ہو جاتے ہیں، پھر پریشانیاں بہت ہوتی ہیں۔ اصل زیادہ پریشانی کا یہ سبب ہوتا ہے، آدمی اتنا کر نہیں سکتا نہ ضرورت ہوتی، پھر آدمی پریشان۔ ضرورت کے مطابق کرے، اچھا شریر کے اندر اچھا کھانا منع نہیں ہے، اچھا پہننا منع نہیں ہے، اچھی سواری منع نہیں ہے۔ اللہ نے اتنی دنیا دی ہو
اور آدمی اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے تیار نہ ہو، اس کو دنیا کیا فائدہ دے؟ اتنی دنیا اور سجدہ کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اس لیے ایسی مجالس کے اندر یا اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد بات سمجھ میں آتی ہے کہ میں تو دھوکے میں تو غفلت میں زندگی گزار رہا ہوں، لاپرواہی میں۔ اور نوجوان طبقہ رات کا اکثر حصہ جو اللہ کو منانے کا وقت ہوتا ہے وہ فیس بک میں اور یوٹیوب میں لگ جاتا ہے رات کا اکثر۔ وہ کہاں گئے وہ نوجوان جو رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اللہ اللہ کے نام کی دلوں پر ضربے لگایا کرتے تھے؟ اللہ کی طرف سے رحمتیں کیسے اتریں گی، برکتیں کیسے آئیں، پھر خوشحالیاں کیسے ملیں؟ اسی لیے تو آج نئی طرح طرح کی نئی بیماریاں آ رہی ہیں، نئی بیماریاں۔ ہمارے ساتھی کہتے تھے جن بیماریوں ہمارے باپ دادا نے ان کے نام بھی نہیں سنے تھے، آج وہ بیماریاں۔ بعض لوگوں کا بہت سارا پیسہ ان دوائیوں پہ لگ جاتا ہے، اور بعض کا بیماریوں کے باوجود بھی پیسہ نہیں لگتا۔ ایسے لوگ بیماریوں کے باوجود بھی ان کا پیسہ علاج میں نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ بہت تھوڑے سے پیسوں سے، تھوڑی سی دوائیوں سے اللہ کو صحت عطا فرما دیتے ہیں۔ ایسے لوگ موجود ہیں۔ جب انسان کی زندگی کا رخ ٹھیک ہوگا، اس کا وقت بھی ادھر ادھر صرف ہونے سے بچے گا، اور اس کا مال بھی غلط جگہ پر لگنے سے بچے گا۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ۔ انسان کو ان چیزوں نے فریفتہ کر دیا، کہتے بس میری شہوتیں پوری ہو جائیں، میری خواہشات پوری ہو جائیں، جو دل کے اندر بات آتی ہے وہ پوری ہونی چاہیے، چاہے مال حلال طریقے سے آئے یا حرام طریقے سے آئے، جائز طریقے سے آئے یا ناجائز طریقے سے آئے، کہ مال پیسہ ملنا چاہیے۔ اس مال سے کبھی آدمی سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس لیے موت کو یاد رکھنا چاہیے، اور دنیا کے ساتھ، دنیا کی زندگی اور دنیا کی چیزوں کے ساتھ دل نہیں لگانا چاہیے۔ دنیا کی زندگی کے ساتھ اس کو بہت مختصر سمجھنا چاہیے، کسی وقت بھی پیغام آ سکتا ہے، سب کچھ دھرا کا دھرا رہ جائے گا، میں اکیلا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کی ہمارے